بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تاریخ کا کفن فرسٹ ایئر کا لاسٹ یہ سبق ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ چیپٹر 11 ہے حصہ معروضی، اسی کو غور سے دیکھیے گا۔ یہ چیپٹر وائز معروضی ہے، لیکن باقی جو اس کے پورشن ہیں وہ قواعد و انشاء میں سے لیے گئے ہیں اور کوئی اسٹیٹمنٹ مس نہیں کی گئی، تو اس کو آپ غور سے دیکھتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ مطلب سمجھ آئے گی اور پورے نمبر آئیں گے کہ پوری عیدگاہ بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی۔ تو وہ کہاں کے تھے؟ کراچی کے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عیدگاہ میں لوگوں کی نگاہیں اپنے مسلوں کے آگے رکھی تھیں، کس کے اوپر؟ جوتوں کے اوپر رکھی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح مشتاق احمد یوسفی نے بھی کہا تھا کہ بعض لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جو جوتے پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوتوں سے ہے۔ اچھا، شیدی کی بے گناہی کی گواہی کس نے دی تھی؟ مامو خاں موچی نے دی تھی، ٹھیک ہے۔ آپشن ملتے جلتے ہیں، درزی، حلوائی، حجام، تو یہ ملتے جلتے ہیں، لیکن مامو خاں موچی رائٹ آنسر ہے۔ پہلی قطار میں ملک کی کون سی مشہور معروف شخصیت تھی؟ تو وہ کون تھی؟ وہ تھے محمود صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ خود کو آخر پہ ایاز کہتا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ محمود صاحب تھے۔ اچھا، اب شیدی نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، ہاں میں ڈیش ہوں، میں ایاز ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ محمود صاحب تھے، اسی مناسبت سے یہ ایاز، وہ بادشاہ تھا اور یہ غلام، تو اسی مناسبت سے اس کو کہا گیا ہے۔ لوگ گہرے غاروں میں رہتے ہیں، تو یہ دیکھیں آپشن ہے گہری، گہری، گہروں، تو گہرے غار میں رہتے تھے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، میں صبح سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ راہ جو ہے وہ مؤنث سے زیادہ راہ مذکر ہوتا ہے، لیکن راہ جو ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں صبح سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں، تو یہ سی آپشن ٹھیک ہے۔ ٹسوے بہانا، ٹھیک ہے، کروکوڈائل ٹیئرز کو کہتے ہیں نا، جھوٹ موٹ کا رونا، بظاہر تو انسان خود تو ہے، لیکن مطلب کہ ایسے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نا، مگر مچھ بھی ایسے کرتا ہے، قریب شکار آتا ہے تو پھر اس کو شکار کر لیتا ہے۔ دامن تر ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ درد کا شعر ہے کہ تر دامنی پہ ہماری بات جائے شعر، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تو گنہگار ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دامن تر ہونا، گنہگار ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، سخن موضوع جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شعر ہے، ٹھیک ہے۔ سخن موضوع شعر کے اس کے لغوی معنی ہیں۔ اچھا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، خواجہ الطاف حسین حالی کے ایک شعر کا یہ مصرع اول ہے، ٹھیک ہے۔ تو محو جرس نالا وہ والا جو ہے نا، وہ اس کا مصرع ثانی ہے، تو یہ مصرع اول ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہم آواز الفاظ جو ہے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ جو ہے وہ قافیہ کہلاتے ہیں، ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیے کے بعد جوں کے تو دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، ایک جیسے الفاظ منوان الفاظ وہ ردیف کہلاتے ہیں، ہم آواز الفاظ جو ہے وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ مطلب ثالث کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، واحد، اسنان، ٹھیک ہے۔ تو ثالث تیسرا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظوں کے معنی آپ کو تیسرے مطلع کو کہتے ہیں، مطلب ثالث تیسرا مطلع ہوتا ہے۔ اچھا، طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اب تشبیہ مشبہ صحیح سے ہوگا، صاف ظاہر ہے، اس مستعارہ استعارہ مستعار لہو اور ٹھیک ہے منہ ہوگا، تو اس طرح اس دیکھیں مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مشترک صفت وجہ شیبہ کہلاتی ہے۔ اچھا، ایک گلاس پی لو یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا، یہ مثال ہے مجاز مرسل کی، تو اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ اس کی آپشن ہے تشبیہ کی، استعارہ کی، مجاز مرسل کی، کنایہ کی۔ اب استعارہ کے ارکان ہوتے ہیں، استعارہ کے ارکان ہیں 3، مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ اچھا، اس کی جو ہے نا یعنی 3 ہے، مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ اچھا، اور تشبیہ کی 4 ہے، لیکن یہ آپ کا نہیں آئے گا کویسچن، کیونکہ ڈاؤٹ فل ہے، پچھلی کتابوں میں 5 تھے تشبیہ والا، تو اس لیے استعارہ کے 3 ہے، ٹھیک ہے۔ صنعت ہے، صنعت کیا ہے؟ صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، اور یہ صنعت تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آپشن ہے، یہ دیکھیں ایک دفعہ یہ معروضی جو ہے وہ آ گئی تھی۔ اچھا، اب دیکھیں صنعت مرات النظیر شامل ہے، علم عروض میں، علم بدیع میں، علم بیان میں، علم باقی میں، تو یہ علم بدیع میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ صنعت مرات النظیر وہ صنعت ہوتی ہے نا، ایک لفظ بیان کر کے اس کی پھر تفصیل آگے اسی قبیل کے الفاظ لائے جاتے ہیں، وہی لفظ لائے جاتے ہیں، جیسے بحر، سمندر، دہکاں ہے، استعارہ، کھیت، اناج،
بارش، بارہ، یہ الفاظ لائے جاتے ہیں، تو یہ بڑی کاریگری ہے۔ اللہ حافظ۔